میری پہلی ملاقات جلیل سے اپنے دفتر میں ہوئی۔ چند اسامیاں نکلی تھیں جن کی بابت اشتہار دیا گیا تھا، وہ اسی سلسلے میں آیا تھا۔ بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک جھلک دل پر نقش ہو جاتی ہے۔ میرے دل پر بھی اس بے روزگار نوجوان کا چہرہ نقش ہو گیا۔ جس روز انٹرویو تھا وہ دوبارہ آیا۔ آج اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے، شاید بہت ضرورت مند تھا۔ گھبراہٹ اس کی اضطرابی کیفیت سے آیا تھی۔ وہ کسی اچھے خاندان کا چشم و چراغ لگتا تھا۔ یا اللہ، ہمارے ملک میں کتنی بے روزگاری ہے، خدا کرے یہ نوجوان انٹرویو میں کامیاب ہو جائے۔ میں نے دعا کی۔ بدقسمتی سے وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ دوسرے 3 امیدوار منتخب کر لیے گئے۔ وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ افسوس ہوا، سوچنے لگی کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکتی۔ 5 برس سے اس آفس میں کام کر رہی تھی، تاہم یہاں ملازمت دلوانے میں کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے مگر میں اسے بھول نہ سکی۔ اب بھی اس کا خیال آ جاتا۔ 1 ماہ بعد وہ پھر دکھائی دیا۔ اپنے دوست سے ملنے ہمارے دفتر میں آیا تھا۔ اس کے دوست کا نام صادق تھا۔ ایک کاش اس کو یہاں ملازمت مل جاتی۔ جانے کیوں یہ صدا بار بار میرے دل سے اٹھتی تھی۔ اپنے کولیگ صادق سے سلام دعا تھی۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھا، آپ کے پاس جو لڑکا آتا ہے کیا اس کو ملازمت ملی؟ ابھی تک نہیں ملی میڈم، حالانکہ اس نے کافی جگہ کوشش کی ہے۔ ماسٹرز کیا ہے فرسٹ ڈویژن میں۔ ہماری کلاس کا لائق طالب علم تھا۔ شاید اس کی قسمت خراب ہے۔ دراصل زمانہ سفارش کا ہے۔ صادق صاحب جہاں قابلیت اور قسمت کام نہ کرے وہاں سفارش کام کر جاتی ہے، مگر جلیل کے پاس سفارش نہیں ہے۔ صادق سے ہی مجھے اس کا نام معلوم ہوا اور اسی نے تعارف کرایا۔ اب جب بھی وہ اس کے پاس آتا مجھ سے بھی سلام دعا کرتا، کہتا میڈم آپ تو یہاں سینئر ہیں، کبھی سیٹ نکلے تو میرے لیے کوشش کیجیے گا، میں جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بات وہ دھیمے لہجے میں اس طرح ٹھہر ٹھہر کر کہتا کہ سننے والے کا دل پسیج جاتا۔ میں واقعی تہہ دل سے اس کے لیے دعا کرتی تھی۔ خدا جانے جلیل کے کیسے حالات تھے، یہ بے روزگاری کی تلاش میں پریشان رہتا، لیکن کہتے ہیں کہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہی وسیلہ روزگار بھی بناتا ہے۔ ایک دن جلیل مجھے بازار میں ملا، اپنے لیے شوز خریدنے دکان میں گئی تھی۔ وہاں وہ ایک بزرگ خاتون کے ساتھ نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سلام کیا اور خیریت پوچھی، تم کیسے ہو؟ بہت دنوں سے صادق کے پاس نہیں آئے۔ سروس کی تلاش میں ہوں میڈم، تبھی وقت نہیں ملا۔ کیا سروس ملی؟ ابھی نہیں ملی۔ اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ نوکری نہیں ملتی، اب اپنا کام شروع کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ یہ تو اور اچھا ہے، اپنا کام ہی اچھا رہتا ہے۔ تبھی اس نے اپنی والدہ سے میرا تعارف کروایا۔ یہ امارہ میڈم ہیں، صادق بھائی کے آفس میں کام کرتی ہیں۔ بزرگ خاتون نے گہری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے سلام کیا۔ جیتی رہو بیٹی، انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ کیا جوتا خریدنے آئی ہو؟ میرے لیے بھی پسند کر دو بیٹی، یہ جلیل نے جو نکلوائے ہیں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ضرور آنٹی۔ میں نے کچھ جوتے ان کی عمر کی مناسبت سے نکلوا کر دکھائے۔ خاتون نے ہر ایک کو پہر میں پہن کر دیکھا اور بولی، ارے یہ تو تینوں ہی بہت اچھے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ان میں سے کون سا لوں۔ میں نے چند لمحے بغور دیکھنے کے بعد ان جوتوں میں سے ایک جوڑا منتخب کر لیا اور کہا، یہ لیں، مجھے آپ کے پیروں میں پہنا ہوا اچھا لگا ہے، بہت ڈیسنٹ ہے آپ کے لحاظ سے۔ انہوں نے فوراً میری ہدایت پر عمل کیا اور فیصلہ کن انداز میں بولی، بس یہی لوں گی، ان کو پیک کرا دو۔ ان کی مشکل چونکہ میں نے منٹوں میں حل کر دی تھی سو وہ بہت خوش تھیں، کہنے لگیں، بیٹی کسی روز ہمارے گھر آؤ، تم ملنے آؤ گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ضرور آؤں گی آنٹی، اگر جلیل مجھے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھا دیں گے تو۔ تم مجھ سے فون نمبر لے لو، جس روز آنا ہو مجھے فون کر دینا، بڑے بیٹے سے کہہ کر ڈرائیور بھیج دوں گی۔ مجھے اس بات سے اندازہ ہوا کہ آنٹی کے مالی حالات یقیناً درست ہیں جو گاڑی بھجوا سکتی ہیں۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد جلیل صادق کے پاس آیا۔ اس نے مجھے اپنی والدہ کا پیغام دیا۔ وہ کہتی ہیں، امارہ نہیں آئی، ہمیں کام سے فرصت نہیں ملتی جلیل صاحب، صبح سے شام تک آفس میں ہوتی ہوں، چھٹی کا ایک دن ملتا ہے اور 10 کام کرنے کو پڑے ہوتے ہیں۔ انسان کسی کے لیے وقت نکالنا چاہے تو نکل سکتا ہے۔ اچھا اس اتوار کو کوشش کروں گی۔ کوشش نہیں، میری والدہ بوڑھی ہیں اور وہ وعدے کی بھی پکی ہیں، اس لیے پکی بات کرو۔ وہ انتظار کریں گی اور آپ نہ آ سکیں تو پریشان ہوں گی۔ ٹھیک ہے میں اس اتوار کو آؤں گی۔
اس نے ایڈریس بتایا۔ مشکل ہے یہ تو، مجھے گھر نہیں ملے گا۔ امی نے کہا ہے کہ وہ گاڑی بھجوائیں گی، تم اپنے گھر کا پتہ مجھے سمجھا دو۔ میں سوچنے لگی تو بولا، اگر اپنے گھر کا پتہ بتانے میں کچھ مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں ایڈریس لکھ دیتی ہوں، بہت آسان ہے میرا گھر، اور میں مین سڑک سے دور بھی نہیں۔ امی خود فون کر لیں گی، اس لیے میرا ایڈریس جیب میں اس نے رکھ لیا۔ اتوار کے روز صبح 10 بجے اس کی امی کا فون آ گیا۔ بیٹی تم آ رہی ہو نا؟ میں ٹھیک 5 بجے گاڑی بھجوا دوں گی، ڈرائیور کے ساتھ جلیل آئے گا۔ تم اپنی امی اور بہن یا بھابھی جو بھی آ سکیں ان کو بھی ضرور ساتھ لے آنا، ہم اکٹھے چائے پئیں گے۔ مجھے اس شفیق آنٹی کی یہ توجہ بھلی لگی، مگر اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ وجہ بعد میں سمجھ آ گئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے جلیل کے ساتھ مجھے ایک نظر میں پسند کر لیا تھا۔ پہلی بار میں اپنی بڑی بہن کے ساتھ ان کے گھر گئی جو شادی شدہ تھیں، اور باجی کا گھر ہمارے گھر سے قریب ہی تھا۔ سو پہلے جلیل نے مجھے اور پھر باجی کو ان کے گھر سے لیا، اور ہم 8 گھنٹے بعد ان کے گھر پہنچ گئے۔ بہت عمدہ مکان اچھے علاقے میں بنا ہوا تھا، ہم اس گھر کو ایک چھوٹا سا بنگلہ کہہ سکتے ہیں۔ آس پاس بھی اس طرح کے گھر تھے، علاقہ سرسبز و شاداب تھا۔ صاف ستھرے ماحول کو دیکھ کر جی خوش ہو گیا۔ جب جلیل کے گھر والوں سے ملے تو اور بھی خوشی ہوئی، کیونکہ سبھی گرم جوشی سے ملے تھے۔ یہ بہت مہمان نواز لوگ تھے، رکھ رکھاؤ، رہن سہن اور طور طریقے سے نہایت اچھے، سلجھے ہوئے اور اعلیٰ خاندان کے لگے۔ باجی کو جلیل اور اس کے گھر والے پہلی نظر میں بھانے لگے۔ میں بھانپ گئی کہ اس کی والدہ نے ہمیں کیوں بلایا ہے، کیونکہ آنٹی اور ان کی بڑی بہو کچھ ایسی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی جسے وہ مجھے اپنا لینے کا فیصلہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے گریجویشن کے بعد ملازمت شروع کر دی تھی۔ اس وقت میری عمر 20 برس تھی اور اب میں 25 کی ہو چکی تھی۔ امی ابو اور باجی کو میری شادی کی فکر لاحق تھی، جبکہ ابھی تک انہیں اپنے مطلب کا کوئی رشتہ نہیں ملا تھا۔ باجی کو یہ لوگ پسند تو آئے، لیکن اندازہ یہ تھا کہ شاید یہ رشتہ چاہتے ہوں۔ بہرحال یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے، لیکن ان کے گھر جانے کے بعد میں نے سوچ لیا کہ اگر انہوں نے جلیل کے لیے میرا رشتہ مانگا، میں ہاں کر دوں گی۔ بے شک وہ ابھی تک بے روزگار تھا، لیکن یہ ایک خوشحال گھرانہ تھا۔ اس کے بڑے بھائی کی آمدنی کافی تھی اور گھر بھی وہی چلا رہے تھے۔ انسان کوشش کرتا رہے، منزل مل ہی جاتی ہے۔ جلیل بیچارے نے بھی کافی کوشش کی تھی اور ابھی تک کوشش جاری تھی۔ بالآخر کسی دن اس کو برسر روزگار ہونا ہی تھا، کوئی سدا بیکار تو نہیں رہتا، لہٰذا میں نے اس کی بے روزگاری کو کچھ اہمیت نہ دی۔ جب باجی ان کے گھر سے رخصت ہونے لگیں، انہوں نے آنٹی اور ان کی بہو کو مدعو کیا اور اصرار کیا کہ وہ گھر ضرور آئے۔ انہوں نے 15 دن بعد وعدہ نبھا کیا۔ ان کا فون آ گیا کہ وہ ہمارے گھر آ رہی ہیں۔ اس طرح دونوں طرف سے اچھے تعلقات کو فروغ ملا اور ہمارے ان کے گھرانے سے دوستانہ رویے استوار ہو گئے۔ ایک روز آنٹی نے امی کو فون کیا کہ وہ اپنے بیٹے جلیل کے لیے میرا رشتہ چاہتی تھیں۔ امارا کے والد سے مشورہ کر کے جواب دوں گی، امی نے کہا۔ انہوں نے ابو سے مشورہ کیا، وہ بولے، بیگم رشتہ دیکھنا عورتوں کا کام ہوتا ہے، تم لوگ آپس میں ملتی ہو، اگر تمہارا دل مطمئن ہے تو مجھ کو کوئی اعتراض نہیں۔ دل تو مطمئن ہے، لڑکا بھی اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن برسر روزگار نہیں ہے۔ بڑا بھائی سارے کنبے کا خرچہ اٹھاتا ہے۔ یہ تو اہم مسئلہ ہے، لڑکے کو برسر روزگار ہونا چاہیے، خواہ کم ہی کمائے یا زیادہ، لیکن بے روزگاری سے ہماری بیٹی کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، جیٹھ اور جیٹھانی کے دباؤ میں رہے گی۔ امی نے یہ بات مجھ سے کہی تو میں نے جواب دیا، امی میں کیوں دباؤ میں رہوں گی، میری اپنی ملازمت تو ہے نا، معقول تنخواہ ہے، جب سے دونوں بھائی کام پر لگے ہیں۔ آپ لوگ بھی مجھ سے کچھ نہیں لیتے، اگر آپ کو یہ رشتہ ٹھیک لگتا ہے تو کر دیں۔ امارا کی شادی کے بعد لڑکی کی کہیں ملازمت ہو جائے گی، نہیں تو ہماری بہن کی قسمت سے کسی اور کے وسیلے سے اس کی روزی کھل جائے گی۔ اس بات کا ایشو مت بنائیے کہ امارا کی شادی کی عمر نکلی جا رہی ہے اور آپ بھی سوچ بچار میں ہیں، باجی نے انہیں سمجھایا۔ والدہ سمجھ گئیں کہ میں اس رشتے پر راضی ہوں بلکہ خوش ہوں، تو انہوں نے ہاں کر دی اور یوں میری شادی اسی نوجوان سے ہو گئی، پہلی نگاہ میں ہی جس کی صورت میرے دل کے آئینے پر نقش ہو گئی تھی۔ ہم دونوں اپنی شادی سے خوش تھے۔ انہوں نے میری سروس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ساس بڑی بہو سے زیادہ میرا خیال رکھتی تھیں۔ دفتر میں ہوتی میری غیر موجودگی میں میرے کام کروا دیتیں، گھر آتی کھانا تیار ملتا، اپنے ہاتھوں سے اماں جی کھانا لا کر مجھے دیتیں۔ یہاں مجھے کوئی مسئلہ نہ تھا، بلکہ اپنے والدین کے گھر سے بھی زیادہ آرام ملا تھا، اور یہ جلیل کی والدہ کی بدولت تھا۔
وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، میں تہہ دل سے ان کی مشکور تھی۔ وقت گزرنے لگا، جلیل اب بھی نوکری ڈھونڈ رہے تھے، حالانکہ گھر میں کسی شے کی تنگی نہ تھی، لیکن ان کو خود سے یہ احساس تھا کہ وہ نہیں کماتے ہیں اور بڑے بھائی کی کمائی پر انحصار کیا ہوا ہے۔ کبھی بہت مایوس ہو جاتے تو میں ڈھارس دیتی ہوں، جلیل اتنے کیوں پریشان ہیں؟ اگر تم برسر روزگار نہیں ہو تو میں تو ہوں، میری ملازمت ہے، ہم اپنا گزر بسر کر لیں گے۔ ابھی ہماری شادی کو 1 سال گزرا تھا کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم جلیل کا حلقہ احباب کیا تھا، وہ پہلے سے کسی ایسے گروہ کا حصہ تھے یا اچانک غلط قسم کے گینگ میں جا پھنسے تھے۔ ایک روز 5 بجے شام جب اپنے آفس سے لوٹی تو جلیل گھر پہ موجود نہ تھے۔ وہ رات 10 بجے تک نہیں آئے تو میں پریشان ہو گئی، نیند آنکھوں سے روٹھ گئی اور بے چینی بستر پر چنگاریاں بن کر بکھر گئیں۔ غرض وہ ساری رات میں نے انگاروں پر لوٹ کر گزاری، یہاں تک کہ صبح کاذب کا وقت ہو گیا۔ اچانک دروازے پر ہولے سے دستک ہوئی، میرے کان تو ادھر ہی لگے تھے۔ جلدی سے در کھولا، جلیل ہاتھ میں ایک بریف کیس لیے کھڑے تھے۔ آتے ہی انہوں نے کہا، یہ کسی کی امانت ہے، اس کو چھپا دو اور ہرگز کسی کو نہ بتانا، 2-4 دن بعد تم سے لے لوں گا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دیے، میں نے سوال نہ کیا، بس اتنا کہا، ساری رات آپ کہاں تھے؟ فکر سے مجھے نیند نہیں آئی، اتنی دیر کیوں کر دی گھر آنے میں؟ اس وقت بہت تھکا ہوا ہوں، ابھی سونے دو مجھے، بتا دوں گا کہ کہاں تھا۔ لباس تبدیل کرنا ہے، الماری سے جوڑا نکال کر دیا۔ جب انہوں نے قمیض بدلی، میں نے دیکھا کہ ان کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس پر خون لگا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کو کیسے چوٹ لگی؟ کچھ نہیں ہوا، اس قمیض کو چھپا دو، صبح دھو دینا۔ ان کو زخمی دیکھ کر پریشان ہو گئی، مگر وہ میرے کسی سوال کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ خاموشی سے ان کی اتاری ہوئی قمیض اٹھا کر غسل خانے لے گئی۔ واپس لوٹی تو وہ بستر پر دراز تھے اور اپنا ہاتھ دبا رہے تھے۔ تبھی مجھے علم ہوا کہ ان کا ہاتھ زخمی ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، معمولی سی چوٹ لگی ہے۔ انہوں نے ہاتھ کو چادر کے اندر کر لیا۔ بس مجھے سونے دو۔ صبح دیر تک وہ سوتے رہے، جیسے نیند کی گولی کھائی ہو۔ میں اتنی پریشان تھی کہ اس روز آفس نہ گئی، طرح طرح کی فکروں نے گھیر لیا تھا۔ یہ کہاں گئے تھے؟ بریف کیس کو چھپانے کا کیوں کہا؟ اس میں کیا ہے؟ یہ کیسے زخمی ہو گئے؟ ایسے کئی سوالات تھے جو مجھے پریشان کر رہے تھے۔ اسی پریشانی میں دوپہر گزر گئی۔ بریف کیس کو میں نے بیڈ کے نیچے ڈال دیا تھا، لیکن میں سوچ میں تھی کہ کہاں چھپاؤں۔ میں جلیل کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جلیل شام کو بیدار ہوئے مگر کمرے سے نہیں نکلے۔ کھانے کا پوچھا، کہا کہ ابھی چائے لا دو۔ چائے بنا کر لائی تو وہ پلنگ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اس سے پہلے کوئی سوال کرتے جیٹ اپنے آفس سے گھر آ گئے۔ انہوں نے گاڑی گیراج میں پارک کی۔ خدا جانے کیوں آج میرا دل ذرا سی آہٹ پر دھڑک جاتا تھا۔ ابھی بھائی کمال کو آئے چند منٹ ہوئے تھے کہ بیل ہوئی۔ انہوں نے گیٹ پر جا کر دیکھا، پولیس والے کھڑے تھے۔ کیا بات ہے صاحبو؟ میرے جیٹ نے پوچھا۔ آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ وہ کیوں بھائی؟ ہم عزت دار لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ عزت دار ہیں، لیکن ہمیں آپ کا بھائی جلیل مطلوب ہے۔ وہ گھر پر ہی ہے، آئیے بات کر لیں۔ اگر کوئی جرم کیا ہے تو شوق سے گرفتار کر لیں۔ 2 پولیس والے اندر آئے۔ کمال بھائی نے مجھے بلا کر کہا، جلیل کو کہو کہ باہر آ جائے، اور پھر انہوں نے خود بھائی کو ان کے حوالے کیا کہ چلیے ان کو لے جائیے، میں بھی تھانے پہنچتا ہوں، مگر گھر کی تلاشی نہیں لیں گی، ہماری بدنامی ہوگی۔ پولیس والے جلیل کو لے گئے۔ کمال بھائی بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ بھابھی میکے گئی ہوئی تھیں، میں اور امی گھر میں تھے۔ ہم نہ جیتے تھے نہ مرتے تھے، بیاہ نہیں کر سکتی اس وقت ہماری کیا حالت تھی۔ دونوں ہی چپکے چپکے رو رہی تھیں اور اللہ سے خیر کی دعا کر رہی تھیں کہ یہ نگہانی کہاں سے ٹوٹ پڑی ہے۔ 2 گھنٹے بعد کمال بھائی واپس آئے اور کہا کہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ تم یہ جلیل سے کہتی ہو کہ بزنس کرو، نوکری نہیں ملتی تو بزنس کر لو۔ بزنس کیا ایسے ہی بغیر سرمائے سے ہوتا ہے؟ تم نے اس کے دماغ میں بات ایسی بھری کہ اس نے کاروبار کرنے کی خاطر یہ غلط کام کیا ہے۔ میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ضرور میں جلیل کو کہا کرتی تھی کہ بھاڑ میں جائے نوکری، اگر نہیں ملتی بھائی جان سے کہو کہ تمہارے لیے سرمائے میں مدد کریں اور تم اپنا کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنی تنخواہ سے اپنے اور جلیل کے اخراجات پورے کرتی تھی۔ صرف کھانا پینا بھائی کمال کے ساتھ تھا، کیونکہ اماں جان ہمارا کچن الگ کرنا نہیں چاہتی تھیں۔
پھر بھی میری جٹھانی بات بات پر یہ احساس دلاتی تھی کہ ان کا دیور نکما ہے، یہ عمر بھر ایسے ہی دوسروں کے مال پر مزے اڑاتا رہے گا، بھائی کا دستے نگر نکما رہے گا، کیونکہ اس کو مفت کھانے کی عادت جو پڑ گئی ہے۔ اب دیکھ لینا، تم ہی عمر بھر کماتی رہو گی، یہ کچھ نہیں کرے گا، کل بچے ہو جائیں گے تو ان کو بھی ہم ہی پالیں گے۔ مجھے جٹھانی کی یہ باتیں زہر لگیں، مگر کسی سے ذکر نہ کرتی کہ گھر کا ماحول خراب ہوگا، اپنی ساس کو بھی نہ بتاتی تھی، البتہ جلیل سے کہتی تھی کہ کچھ رقم میرے پاس ہے، کچھ اپنے بڑے بھائی سے لو اور کوئی کاروبار کر لو، ورنہ یوں بیکار رہ کر زندگی عزت سے نہیں گزار سکو گے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ جلیل اتنے حساس ہیں کہ وہ میرے اصرار سے تنگ آ کر ایسا قدم اٹھا لیں گے کہ سارے خاندان کی عزت پر بن آئے گی۔ ابھی تک معلوم نہ تھا کہ معاملہ کیا ہے اور انہوں نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو پولیس لے گئی ہے، لیکن جب جیٹھ تھانے سے لوٹے وہ بہت غصے میں تھے، سارا الزام مجھ پر دھر دیا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نہ میرے بھائی کی زندگی اجیرن کرتی اور نہ ہی وہ یہ غلط کام کرتا۔ مجھے کچھ بتائیں تو صحیح، جیٹھ سے کہا۔ جلیل نے کیا کیا ہے؟ کچھ تو بتانے کو رہ نہیں گیا، کس منہ سے بتاؤں کہ ڈکیتی کی ہے اس نے، اور تم نے ڈکیتی کا مال بھی چھپا لیا ہے، تم غلط کام میں اس کی رازدار ہو، تمہاری وجہ سے ہماری خاندانی عزت خاک میں مل گئی ہے، کیوں مجھے نہیں بتایا کہ بریف کیس تمہارے پاس ہے؟ اب مجھ پر چوری کا مال چھپانے پر پرچہ ہوگا کہ ہمارے گھر سے برآمد ہوا ہے۔ چوری کا مال؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کمال بھائی؟ مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے، جلیل نے وہ بریف کیس مجھے دیا کہ اس کو رکھ دو اور کسی کو مت بتانا، کسی کی امانت ہے، میں نے رکھ لیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہارا قصور نہیں ہے؟ مگر مجھے تو کم از کم آگاہ کر دیتی جب پولیس در پر کھڑی تھی، اب اس نے خود بتا دیا ہے کہ چوری کا مال گھر پر ہے۔ جانتی ہو کہ پولیس اگلوانا جانتی ہیں، وہ تو 2 تھپڑوں کی مار بھی نہیں سہ سکتا۔ اب لاؤ ادھر دے دو مجھے وہ بریف کیس تاکہ میں پولیس کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑواؤں۔ میں نے بریف کیس ان کو دیا، انہوں نے کھول کر دیکھا، اس میں نوٹوں کی گڈیاں بھری ہوئی تھیں۔ اف میرے اللہ، اگر یہ کسی کی امانت ہے اور کمال بھائی اس کو بطور رشوت پولیس کو دے رہے ہیں تو میں جلیل کو کیا جواب دوں گی؟ ایک لمحے کو میرے ذہن میں یہ بات آئی، لیکن اب یہ امانت بڑے بھائی کے سپرد کرنا ہی تھی کہ وہ تو بپھرے ہوئے شیر کی طرح میرے سامنے کھڑے تھے۔ کمال بھائی بریف کیس لے کر چلے گئے، خدا جانے تھانے میں کیا معاملہ ہوا کہ بریف کیس لے کر انہوں نے معاملہ ٹھنڈا کر دیا اور جلیل کو گھر لے آئے۔ اس کے بعد جلیل کو ایسی چپ لگی کہ میں نے بہت پوچھا کچھ بتا دیں، انہوں نے کچھ نہ بتایا، گھر سے نکلنا بھی چھوڑ دیا تھا اور مردہ سے ہو کر رہ گئے تھے۔ میری تو مجبوری تھی، مجھے آفس جانا ہوتا تھا، میں جانتی ہوں کس دل سے جاتی تھی، سارا وقت جلیل کی فکر لگی رہتی تھی، ڈر سا لگا رہتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ ایک روز آفس سے گھر لوٹی تو اماں جان رو رہی تھیں، دل دھک سے رہ گیا، دوڑ کر اپنے کمرے میں گئی، جلیل موجود نہیں تھے۔ میں نے ساس سے پوچھا جلیل کہاں گئے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، جیٹھانی نے کہا ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، کسی کا روپیہ غبن کرنے کے الزام میں، ان کو غبن کے کیس میں ان کے دشمنوں نے پکڑوا دیا ہے۔ یقیناً مجرم طاقتور لوگوں کا سہارا لیتے ہیں، ایسے لوگ جن کو فائدہ پہنچاتے ہیں، مگر جلیل ایسے نہ تھے، وہ معصوم تھے اور اپنی معصومیت کی وجہ سے غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ اس کے بعد ان کی ضمانت بھی نہ ہو سکی اور ان کو سزا ہو گئی، انہوں نے لمبی جیل کاٹی۔ یہ ایک بڑا دکھ تھا، بہت بڑا دکھ تھا میرے لیے اور میرے والدین کے لیے، اس سے بڑا دھچکا ان کے بھائی نے دیا۔ کمال بھائی نے نہ صرف اس کیس کی پیروی سے ہاتھ اٹھا لیا بلکہ انہوں نے اخبار میں اشتہار دے دیا کہ ان کا چھوٹے بھائی جلیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے سگے بھائی کی قانونی مدد سے بھی انکار کر دیا، مجھ سے بھی کہہ دیا کہ جب ہمارا اپنے بھائی سے کوئی تعلق نہیں تو تم سے بھی کوئی علاقہ نہیں، اپنے میکے جا کر رہو، ہم یہ گھر فروخت کر کے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ بیچاری ساس روتی رہ گئیں اور میں اپنا سامان اٹھا کر میکے آ گئی۔ لکھ نہیں سکتی ان دنوں میری کیا حالت تھی، وکیلوں کے دفتر کے چکر لگائے، جو جمع پونجی تھی وہ بھی جلیل کو قانونی مدد باہم پہنچانے کی خاطر لٹا دی، ان کی ضمانت نہ ہو سکی بلکہ ان پر قتل کا کیس بھی ڈال دیا گیا، جس واقعے کا آج تک مجھے علم ہی نہ ہو سکا۔ اس کی سزا مجھے یوں ملی کہ جلیل سے ایک روز جلیل نے طلاق بھجوا دی، کہلوایا کہ تم میرے ساتھ بدنام ہو کر زندگی کیسے گزار سکو گی، بہتر ہے کہ مجھ سے لا تعلق ہو کر نیک نام زندگی بسر کرو، اس لیے میں تم کو آزاد کر رہا ہوں، طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ میں نے 7 برس ان کا انتظار کیا کہ جلیل آزاد ہو کر آئیں گے
تو ہم ملیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، وہ نہیں آئے۔ ساری دنیا ان کو مجرم گردانتی رہی، لیکن میں انہیں مجرم نہیں جانا۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ مجرم نہیں تھے، کسی نے ان کی سادگی اور معصومیت سے فائدہ اٹھایا، ان کو پھنسا لیا اور وہ لا علمی میں پھنس گئے۔ رہائی کے بعد وہ کہاں گئے میں نہ جان سکی۔ کاش ایک بار مجھے بتا دیتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا، میرے دل کو سکون آ جاتا۔ اس واقعے کو مدت گزر چکی ہے، میں ریٹائرڈ ہو چکی ہوں، مگر دل پر آج بھی ایک بوجھ ہے۔ درد اب بھی موجود ہے کہ جلیل کاش مجھے اتنا بتا دیتے کہ وہ مجرم نہیں تھے۔